السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النور ہے، پارہ نمبر 18 ہے، آیات مقدسہ نمبر 23 تا 26 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ یہ آیات مقدسہ ان 2 رکوعات کی آخری آیات ہیں جن میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو الزام تھا، نہ صرف اللہ رب العزت نے اس کی تردید کی، مذمت فرمائی اور آپ کی برات کا اعلان کیا، بلکہ اس کے تناظر میں مختلف قوانین اللہ نے تشکیل دے دیے۔ جماعت کا داخلی نظام کیسا ہونا چاہیے، اللہ رب العزت نے اس کے بھی قوانین تشکیل دے دیے۔ دوسروں کے بارے میں رائے زنی جو ہم کرتے ہیں، رائے دیتے ہیں اور پھر دیتے ہی جاتے ہیں، یعنی رکتے ہی نہیں، جو سنا اور سن کر بیان کرنا شروع کر دیا، اس کے بھی ضابطے اللہ نے متعین فرما دیے۔ اور پھر وہ صحابہ کرام جو نیتاً وہ کوئی منافقت نہیں کر رہے تھے، کوئی ارادتاً اس شرارت میں شامل نہیں تھے، لیکن وہ متاثر ضرور ہوئے اور اس کا حصہ ضرور بنے، ان کے بھی دائرے اللہ نے متعین فرما دیے، ان کو تنبیہ فرمائی، الارم کیا، اور اس کے بعد جماعت صحابہ کا ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے وہ بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا۔ تو گویا پچھلے جو دروس ہمارے ہوئے ہیں اس میں اللہ رب العزت نے بہت سارے قوانین تشکیل دے دیے، قانون سازی فرمائی ہے، اور کچھ ضابطے اور حدود متعین فرما دیے ہیں۔ آج کی آیات مقدسہ میں بھی اللہ رب العزت کچھ وہی سماجی چیزیں جو سوسائٹی کی ترقی کے لیے، سماج کے ترقی کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور پھر اس سماج اور معاشرے کے اندر جن خواتین کا کردار بہت اعلیٰ ہوتا ہے، وہ پاکیزہ ہیں، وہ بہترین کردار ادا کر رہی ہیں، جد و جہد میں شامل ہیں، ان کا پروٹوکول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اور ان کے متعلق اگر کوئی تہمت لگاتا ہے، غلط رائے قائم کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے پھر اس کی مذمت فرمائی ہے۔ ان الذین
یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں ایسی عورتوں پر جو مومن ہیں اور ان چیزوں سے بے خبر ہیں اور پاک دامن ہیں، لعنوا، لعنت کی گئی ہے، پھٹکار ہے ان لوگوں پر، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے، اللہ رب العزت نے لعنوا فی الدنیا والآخرہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ سب سے پہلے تو ان پر لعنت ہوگی دنیا کے اندر۔ دنیا کے اندر لعنت کیا ہے کہ وہ ایسی پاک دامن خواتین پر جو الزام لگا رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، عیب لگا رہے ہیں، ایسے لوگ ذلیل ہوں گے۔ جب ان کی پاک دامنی واضح ہوگی تو ان لوگوں کی ذلت ہوگی، ان کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ اور رکوع میں ہم نے یہ درس میں سنا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان پر پابندی لگا دی کہ ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اصل میں ایسے لوگ سوسائٹی کے لیے خطرناک ہوتے ہیں، جو ایک ترقی یافتہ سوسائٹی میں اور اس ماحول میں جس میں پاک دامنی ہے، طہارت ہے، اور پھر خواتین کا بہت بڑا ایک حصہ ہے جو کردار ادا کر رہی ہیں، اس طرح کی گفتگو کرنا اور ان پر تہمت لگانا، عیب لگانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ پھر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں بھی ان کو اللہ رب العزت کی پکڑ ہوگی، ان پر لعنت ہوگی اور بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ظاہر کر دیں گی السنتہم، ان کی زبانیں، وایدیہم، اور ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، جو بھی وہ کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں ارشاد فرما دیا کہ دنیا کے اندر عام طور پر 5 چیزیں ہیں جو انسان کو پریشان کرتی ہیں، دوسرے انسانوں کی پریشانی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ان میں ان کی زبان ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہیں، اور اس میں زبان جو ہے یہ تو بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اس دن یہ گواہی دیں گی وہاں پر کہ ہم کیا کرتے رہی ہیں۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اور اللہ رب العزت اس دن ان کو پورا دیں گے جو ان کی سزا بنتی ہے، جس کے وہ حقدار ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا ادا کریں گے۔ وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جان لیں، أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، بے شک اللہ رب العزت واضح سچ کو واضح طور پر کھولنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کی عدالت میں کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوں گی۔ اب دنیا کے اندر جنہوں نے زیادتیاں کیں، عیب لگائے، اور دنیا میں اگر ان کو سزا نہیں بھی ملی تو وہ چلے گئے، تو کس طرح وہ بچ سکتے ہیں؟ محترم سامعین و سامعات، آج تو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ آج پروپیگنڈے کا دور، میڈیا اور سوشل میڈیا کے دور میں ہم دوسروں پر جو الزام تراشیاں لگاتے ہیں وہ حد سے زیادہ لگا دیتے ہیں اور حد سے آگے بڑھ چکے ہیں، اور یہاں پر تو آڈیوز ویڈیوز ریکارڈ کی جاتی ہیں اور پھر وہ پیش کی جاتی ہیں، اور ہم حیران ہیں کہ وہ چیزیں ٹی وی پر کھلے عام پیش کی جا رہی ہیں اور بڑی ڈٹائی سے بتایا جاتا ہے۔
اور جب ان کی تحقیق ہوتی ہے تو اس کے پس منظر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اگر ہو بھی تو گواہی دینی پڑے گی کہ اس زبان پر، جس زبان نے یہ بیان کیا ہے، دوسرے پر تہمت لگائی ہے، اس پر دلائل کیا ہے، شہادت کیا ہے۔ اگر تہمت لگائی ہے، بہتان لگایا ہے، کوئی کسی پر عیب لگایا ہے، تو یہ جو زبان ہے یہ تو بولتی جا رہی ہے، لیکن گواہی دینی پڑے گی، گواہیاں دینی پڑیں گی۔ ہر حد کی کچھ گواہیاں ہیں، شہادتیں ہیں، اور اگر آپ نہیں دیتے اور سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو بدنام کر کے آگے نکل جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اللہ کے پاس تو جائیں گے نا۔ جب اللہ کی عدالت میں جائیں گے اللہ نے حساب لینا ہے۔ اس لیے ان آیات میں اللہ رب العزت نے وہ دائرے متعین فرما دیے ہیں جو سزا کے دائرے ہیں۔ پہلی سزا دنیا میں ملے گی، دنیا میں بچ جاؤ گے، آخرت میں ملے گی، اور آخرت میں آپ کے ہاتھ، پاؤں، زبان سب کچھ گواہی دیں گے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ خبیث یعنی گندیاں جو خواتین ہیں یا مرد ہیں ایک دوسرے کے لیے ہیں، اور خبیثون اسی طرح گندے جو مرد ہیں وہ خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ ایک مفہوم مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو گندے الفاظ ہیں یہ گندے لوگوں کو زیب دیتے ہیں، یعنی گالی گلوچ ہے، گندے الفاظ ہیں، تہمت ترازی ہے، بہتان ترازی ہے، یہ جتنے بھی پیچھے چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، دوسروں کے بارے میں عیب لگانا اور بری حرکتیں کرنا، یہ اچھے لوگوں کو زیب نہیں دیتا۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے جو مفسرین لکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر کسی بھی سماج میں جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ اللہ طے کر دیتے ہیں۔ اب خبیث جو خاتون ہے وہ خبیث مرد کے ساتھ ہی ہوگا، اور خبیث مرد وہ خبیث عورت کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اگر الفاظ مراد لیتے ہیں تو اچھے الفاظ اچھے خواتین اور اچھے مردوں کے لیے ہیں، اور اگر ہم وہی سوسائٹی میں ایک دوسرے کا ربط مراد لیتے ہیں تو سماج میں ہمیشہ اچھی عورتیں اچھے مردوں کو ملیں گی، اور اچھے مرد جو ہیں وہ اچھی عورتوں کو ملتے ہیں۔ اور آج بھی یہ ہے ہمارا سماجی سسٹم۔ کوئی بھی شخص جب وہ نکاح کے اس بندھن میں باندھنے کے لیے بچہ اور بچی تلاش کرتے ہیں تو اپنی سطح کے لوگ تلاش کرتے ہیں، جو پاک ہیں، جو سوسائٹی میں اچھا مقام رکھتے ہیں، وہ ایسے ہی لوگوں کو تلاش کرتے ہیں۔ دیندار لوگوں کی کوشش ہوتی ہے دیندار لوگ تلاش کریں، سچے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے سچے لوگ تلاش کریں، جھوٹوں کی کوشش ہوتی ہے، دنیا داروں کی کوشش ہوتی ہے اپنی سطح کے لوگ تلاش کریں۔ یہ آج بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے اور کوشش کی جاتی۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ بے تعلق ہیں ان چیزوں سے جو وہ کہتے ہیں، یعنی جو پاکیزہ لوگ ہیں، پاکیزہ عورتیں اور مرد ہیں، وہ گندی باتوں اور گندے ماحول سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ایسے جو الطیبات ہیں، الطیبین ہیں اور نیک اور پاکیزہ لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے بخشش رکھی ہے اور اچھا رزق رکھا ہے۔ ان دو الفاظ سے پتہ چل گیا کہ اللہ کی رحمت کس سوسائٹی پہ آتی ہے؟ جو پاکیزہ ہو، جو سوسائٹی ایک دوسرے کا خیال کرے گی، جس میں سچ ہوگا، جس میں اللہ رب العزت کی رٹ ہوگی، انسانی اقدار ہوں گی، اس سوسائٹی میں اللہ کی برکتیں آئیں گی، اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں
بہترین معیاری سوسائٹی تشکیل دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔